السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جہزهم بجہازهم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 سے لے کر کے آیت نمبر 62 تک، یعنی 59، 60، 61، 62، 59، 60، 61، 62، یہ چند آیات آپ کے سامنے سورہ یوسف سے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب پر فائز ہوئے تو شاہ مصر کے خواب کے مطابق پہلا جو 7 سال تھا وہ انتہائی سرسبزی اور شادابی والا تھا، جس میں کھیتی باڑی ہوئی، بہت زیادہ غلہ اور اناج اپجا۔ اس کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے حسن تدبیر کے ساتھ، حسن انداز کے ساتھ، خوب اچھے سے پورے فہم و فراست کے ساتھ اس کو اسٹاک کیا۔ اس کے بعد جو اگلا 7 سال آیا اس میں قحط سالی شروع ہوئی، سوکھا پڑا، جس میں لوگوں کے لیے اناج اور غلے کی کمی محسوس ہونے لگی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ پلان کیا، یہ قانون بنایا کہ پورے مملکت سے جب بھی لوگوں کو غلے کی ضرورت ہو تو ایک آدمی کے اوپر ایک اونٹ کا جو لوڈ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، وہ اس کو 1 سال کے لیے غلے کے طور پر دیا جائے گا، قیمت لے کر کے۔ جب لوگوں کے اندر یہ اعلان ہو گیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی ہیں وہ بھی عام لوگوں کی طرح سے وہاں پر غلہ خریدنے کے لیے آئے۔ جیسا کہ ہم نے کل آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جب آئے اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی لوگ ہیں، اور ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان پائے۔ کیوں نہیں پہچان پائے، اس کے بارے میں کل بتلایا تھا میں نے آپ کو۔ محترم سامعین کرام، جب بھائی لوگ آئے اور آ کر کے غلے کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کو غلہ چاہیے، قیمت بھی ساتھ میں لے کر کے آئے تھے، تو جب نام نوٹ ہونا شروع ہوا کہ بھائی کتنے آدمی کا غلہ چاہیے، ابھی جب آتا ہے تو نام نوٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کتنے آدمی کا غلہ چاہیے، تو ان لوگوں نے 12 آدمی کے بارے میں بتلایا، اور آئے تھے کتنے آدمی؟ 10 آدمی آئے تھے۔ تو قانون کے مطابق یہی منظوری دی گئی کہ بھائی آپ 10 آدمی آئے ہیں، 10 آدمی کے بدلے میں ہر آدمی کے اوپر 1 اونٹ کا جو لوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو 1 سال کے لیے دیا جائے گا قیمت کے طور پر۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا بھائی چھوٹا ہے، ابھی اس کی دیکھ بھال، ہمارا بھائی اس کے دیکھ بھال میں ہے، نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، ان تمام بھائیوں کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی پوچھ گچھ کی، جیسا کہ کل بتلایا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو پوچھ گچھ کیا کہ بھائی آپ لوگ صرف 10 آدمی آئے ہیں اور آپ نے نام لکھایا ہے 12 آدمی کا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے اصل میں ہم لوگ 12 بھائی تھے، ایک چھوٹا بھائی جو تھا جس سے ہمارے والد صاحب بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، وہ جنگل میں ہلاک ہو گیا۔ اب چونکہ وہ نہیں ہے تو تسلی کے طور پر اس بھائی کو وہاں پر رکھ کر کے آتے ہیں، اور چونکہ ہمارا باپ جو ہے وہ سن رسیدہ بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، تو اس کی دیکھ ریکھ کے لیے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں پر ہم لوگ چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کو نہیں لا سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے منظوری دے دی کہ ٹھیک ہے، ان کو 12 آدمی کا غلہ دے دیا جائے، 12 آدمی کا ان کو غلہ دے دیا جائے، 12 آدمی کے حساب سے 12 اونٹ کا جو لوڈ ہوتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو تیار کر دیا، یوسف علیہ السلام نے تیار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کلام میں منسوب کیا گیا، تیار کرنے والے تو ان کے خادمین، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کے حکم پر یہ کام کیا گیا
اس لیے یہاں پر منسوب کیا گیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے واپسی کا سامان تیار کرا دیا، ان کا جو بھی سامان تھا سب کو پیکنگ کرا کر کے اس کو ریڈی کر دیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ آؤ. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. اب جو آنا دوبارہ سامان لینے کے لیے تو صرف 10 آدمی نہیں آنا. تمہارا باپ تو بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، نہیں آ پائے گا، لیکن جو بھائی ہے اس کو ساتھ لے کر کے آنا پڑے گا. یہ اصل میں یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر، بہترین پلاننگ کہ اب چونکہ وہ ہمارا بھائی ہے اس کو بھی ادھر بلانا ہے، اور کیسے جو ہے ان لوگوں کی تمام حرکتوں کو لوگوں کے سامنے تشت ازبام کیا جائے، کیسے ان کی غلطیوں کا ان کو احساس کرایا جائے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی کہ کہا کہ اب اگر آگے آنا تو تم 10 آدمی نہیں آنا، تمہارے بھائی کو بھی ساتھ میں لانا پڑے گا، تبھی میں تم کو سچا سمجھوں گا، وگرنہ میں تم کو جھوٹا سمجھوں گا. آگے کہا کہ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کتنی مہربانی کی؟ تم نے جتنا کہا اتنا تم کو بھرپور تول دے دیا. تم نے کہا 12 آدمی کا تول چاہیے، 12 آدمی کا لوٹ تم کو دے دیا گیا، اور تم لوگ آئے ہو تو تمہاری مہمان نوازی بھی بڑے اچھے انداز میں ہم نے کیا ہے. لہذا اب اگر آنا تو باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی یعنی تمہارا سوتیلا بھائی ہے اس کو ساتھ میں لے کر کے آنا. یہ ترغیب کے طور پر کہا کہ دیکھو تم کو تمہاری مہمان نوازی بھی کیا، تمہاری خاطرداری بھی کیا، اور تم کو بھرپور جو ہے غلہ بھی دیا ہے، تو اب آنا تو بھائی کو ساتھ میں لے کر کے آنا. یہ ترغیب کے طور پر کہ آگے آوے، اور پھر ترہیب کے طور پر بھی کہا، وارننگ دیتے ہوئے، ڈراتے ہوئے کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ میں نہیں لاؤ گے تو آگے سے ہمارے یہاں پر تمہارا کوئی غلہ نہیں ہے، تم کو غلہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی میرے یہاں آنے کی کوشش کرنا. تم کو غلہ بھی نہیں ملے گا اور ہمارے یہاں تم کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آنے کی کوشش بھی نہیں کرنا. یہ ڈرانے کے لیے ترغیب کے طور پر کہا کہ دل میں ایک چیز بیٹھ جائے کہ اگر بھائی کو نہیں لے کے جائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 10 بھائیوں نے کہا، قالو، ان لوگوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، کہا کہ ہم اس کے والد کو، چونکہ سوتیلا بھائی ہے نا، ماں الگ الگ ہے باپ ایک ہے، تو کہا کہ سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم ان کے باپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اس سوتیلے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، اور ہم ایسا کر کے رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا باپ تو سن رسیدہ ہے، عمر رسیدہ ہے، بھائی کو، چھوٹے بھائی کو ہم کو آنے نہیں دے گا ہمارے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم لوگ بھرپور کوشش کریں گے کہ کیسے بھی کر کے ہمارے اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجے. کیونکہ ان لوگوں کے دل میں بھی یہ چاہت ہو گئی تھی کہ ہم لوگوں کو جو ہے عزیز مصر نے اتنی ہم لوگوں کی خاطرداری کی، بھرپور طور پہ غلہ دیا ہے، تو دوبارہ بھائی کو کیسے بھی کر کے لائیں گے. یوسف علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے ہر اعتبار سے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم اپنے بھائی کو ضرور لے کر کے آئیں گے. محترم سامعین کرام، یوسف علیہ السلام نے ابھی اور بھی پلاننگ کیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آنے والے ٹائم میں یوسف ضرور بھی ضرور اپنے بھائیوں کو ان کی کرتوتوں کو بتلائے گا، جس کو ابھی یہ لوگ نہیں جان رہے. اللہ نے بیان فرمایا ہے سورہ یوسف کے اندر. لہذا یوسف علیہ السلام نے ایک اور تدبیر کی. کیا تدبیر کی؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا، جو ان کا سامان پیک کر رہے تھے، جو ان کے سامان کو ریڈی کر رہے تھے یا ریڈی کر چکے تھے، اپنے خادموں کو کہا کہ جس رقم کے ذریعے سے ان لوگوں نے مال خریدا ہے اس رقم کو بھی بوری میں رکھ دو، خوب اچھے انداز میں رکھ دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب یہ لوگ گھر جائیں اور کھولیں تو ان کو وہاں پہ رقم ملنا چاہیے. اس انداز میں اس رقم کو اس کے اندر رکھ دو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی، ان کے رقم کو ان کے سامانوں میں، ان کے کجاؤں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر کو پہنچے تو اسے پہچان لے، اور شاید اس طرح سے وہ جلدی دوبارہ یہاں آ جائے. یعنی یوسف علیہ السلام نے تو ان کی آؤ بھگت بھی کیا، خوب خاطرداری بھی کیا، اور جب سامان تیار ہو گیا تو غلاموں کو کہا، خادموں کو کہا کہ وہ جو اس کی رقم ہے جس کے تھرو ان لوگوں نے مال کو خریدا ہے، جس کے ذریعے سے، اس رقم کو ان کے سامان میں خوب اچھے سے چھپا کر کے رکھ دو،
ایسا چھپا کر کے رکھو کہ جب یہ لوگ اپنے گھر پہنچے اور اپنے سامان کو کھولے تو وہ رقم ان کو مل جائے. ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ ایک تو دل کے اندر ایک بات آئے کہ دیکھو ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اب رقم نہ ہو. دیکھیے کس نے اچھے انداز میں سوچا، اسی کو کہتے ہیں فہم و فراست، کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے پاس رقم نہ ہو، اور اگر رقم نہیں ہوگی تو پھر دوبارہ آ بھی نہیں سکتے ہیں یا آنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے. لہذا انہوں نے رقم کو ان کے بورے میں رکھوا دیا تاکہ یہ لوگ جائیں وہاں کھولے، اور جب پتہ چلے کہ رقم ساتھ میں ہے تو پھر دوبارہ اپنے بھائی کو ساتھ میں لے آنے کے لیے ان کو بالکل آسانی ہو اور جلدی سے جلدی آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. ابھی یوسف علیہ السلام کی جو 10 بھائی ہیں سامان لے کر کے واپس گھر جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، اپنے باپ کو کیسے کنونس کرتے ہیں، بنیامین کو کیسے ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں، اور یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مشیت ہے، کیا کیا واقعات گزرے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا